آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی خطۂ جنوب کو بااختیار بنانے کے وسیلے کے طور پر اے آئی کو سبھی کے لیے دستیاب کرائے جانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کی موجودگی میں نئی دلی میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے اخلاقی اور سب کی شمولیت والی مصنوعی ذہانت کے لیے MANAV نظریے کا اعلان کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ اے آئی سے دنیا کو اسی صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب اسے دوسروں کو بھی دستیاب کرایا جائے۔ فرانس کے صدر میخوں نے بھارت کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی ستائش کی ہے اور اسے دنیا میں بے مثال قرار دیا ہے۔ بہار کے مونگیر ضلع میں آخری مسلح ماونوازوں کی خود سپردگی کے بعد بہار ریاست کو نکسلیوں سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ اور مردوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں سپر 8 کے مرحلے میں کھیلنے والی ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنوعی ذہانت کو یہ کہتے ہوئے سبھی کے لیے دستیاب کرانے پر زور دیا ہے کہ اسے سب کی شمولیت اور بااختیار بنانے، خاص طور پر عالمی خطۂ جنوب کے لیے شمولیت کا ایک وسیلہ بننا چاہیے۔ آج صبح نئی دلی میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے کہ جہاں انسان اور انٹیلیجنٹ نظام مل کر کام کرتے ہیں اور مل کر ابھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے آئی کام کو اور زیادہ اسمارٹ، زیادہ مؤثر اور زیادہ اثردار بنا دے گا۔ وزیر اعظم نے عالمی سطح پر سبھی کی بہبود کے لیے مصنوعی ذہانت کے اجتماعی عزم کی ضرورت اجاگر کی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت مصنوعی ذہانت میں ایک موقع اور کل کے ایک خاکے کی جھلک دیکھتا ہے۔ اے آئی کے لیے انسان صرف ڈیٹا پوائنٹ نہ بن جائے، انسان صرف را مٹیریل تک سیمت نہ رہ جائے، اس لیے اے آئی کو ڈیموکریٹائز کرنا ہوگا، اسے انکلوژن اور ایمپاورمنٹ کا مادھیم بنانا ہوگا، اور وشیش روپ سے گلوبل ساؤتھ میں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نہ صرف نئی ٹیکنالوجی تیار کرتا ہے بلکہ وہ اسے تیزی کے ساتھ اختیار بھی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دنیا کے سب سے بڑے ٹیکنالوجی پول کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور عالمی خطے جنوب کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اے آئی سمٹ نئی دلی میں ہو رہا ہے۔ جناب مودی نے مصنوعی ذہانت کے لیے MANAV نظریے کا تذکرہ کیا، جس کا مطلب ہے اخلاقی نظام، جواب دہ حکمرانی، قومی خود مختاری، قابل رسائی اور شمولیت والا درست اور جائز نظام۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت کا MANAV نظریہ اے آئی کے سرکردہ رول والی 21ویں صدی کی دنیا میں بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے ایک اہم رابطہ بنے گا۔ مانو ویژن کہتا ہے مورل اینڈ ایتھیکل سسٹمز، اکاؤنٹیبل گورننس اینڈ نیشنل سوورینٹی، ایکسیسیبل اینڈ انکلوسیو، ویلڈ اینڈ لیجیٹمیٹ۔ بھارت کا یہ مانو ویژن 21ویں صدی کی اے آئی آدھارت دنیا میں مانوتا کے کلیان کی اہم کڑی بنے گا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں نے کہا کہ بھارت نے ایسا کچھ بنا دیا ہے جو دنیا کے کسی دوسرے ملک نے نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 140 کروڑ افراد کی ڈیجیٹل شناخت کا ایک ادائیگی نظام جو اب ہر مہینے 20 ارب لین دین کو پروسیس کرتا ہے، اور ایک ایسا صحت کا بنیادی ڈھانچہ جس کے ذریعے 50 کروڑ ڈیجیٹل ہیلتھ شناختی کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ Last year, when France and India co-hosted the AI Action Summit in Paris, we set a global guiding principle for technologies that would transform our societies and our economies. Artificial intelligence will be an enabler for our humanity to innovate faster, healthcare, energy, mobility, agriculture, public services, for the good of mankind. Both of us believe in this revolution. ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے کہا ہے کہ اے آئی ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اے آئی کا مستقبل چند ممالک طے نہیں کر سکتے۔
الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سرکار AI اسٹیک کے 5 پہلوؤں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار کمپیوٹ کو عوامی بہبود کا وسیلہ مانتی ہے۔ AI is a foundational technology. It is already transforming how we work, learn and make decisions. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes that the true value of technology lies in ensuring that its benefits reach the masses. Our Prime Minister's vision is to democratize technology, deploy it at scale, make it accessible to all. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ کل سے آسام کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے، جس سے قومی سلامتی، سرحد کے بندوبست اور علاقائی ترقی پر مرکز کی توجہ ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر داخلہ براک وادی کے سلچر جائیں گے۔ ان کا بھارت بنگلہ دیش سرحد کے نزدیک کٹیگورا علاقے میں نتن پور گاؤں جانے کا بھی پروگرام ہے۔ اپنے دورے کے دوران جناب شاہ ذاتی طور پر سیکیورٹی بندوبست اور غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آنے والوں اور سرحد کے دونوں طرف جرائم سے نمٹنے کے لیے سرحد پر خاردار تار لگانے کے کام کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیں گے۔ گوہاٹی میں جناب شاہ ہفتے کے روز سرو سجائی اسٹیڈیم میں CRPF کے 87ویں سالانہ یوم تاسیس کی پریڈ میں شامل ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ سیاسی اہمیت کا بھی حامل ہے کیونکہ اپریل 2026 میں ریاست میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سوامی راما کرشن پرمہنس کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ سوامی راما کرشن پرمہنس نے جس انداز سے روحانیت اور میڈیٹیشن کو زندگی بخشنے والی قوتوں کے طور پر قائم کیا، اس سے ہر دور میں انسانیت کو فائدہ ملتا رہے گا۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج چھترپتی شیواجی مہاراج کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بہار کو نکسل سرگرمیوں سے مبرہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مونگیر میں آخری مسلح مانواز سریش کوڈا کی خود سپردگی کے بعد ریاست نے یہ اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ مونگیر رینج کے پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل راکیش کمار نے کہا کہ 23 اضلاع میں سے کسی میں بھی اس وقت کوئی مسلح نکسلی گروپ سرگرم نہیں ہے جو پہلے نکسلیزم سے متاثر تھے۔ مونگیر کے ضلع مجسٹریٹ نکھل دھن راج نپنکر نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی خود سپردگی اور بازآباد کاری کی پالیسی کے تحت سریش کوڈا کو جلد ہی متعلقہ فوائد ملیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں کل شام چاند نظر آ گیا۔ رمضان کے ماہ مبارک کا آج پہلا روزہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہونے پر عوام کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ معاشرے میں اتحاد کے جذبے کو مزید فروغ دے گا۔ مردوں کے T20 ICC کرکٹ عالمی کپ میں کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں گروپ C کے اپنے آخری میچ میں ویسٹ انڈیز نے اٹلی کی جیت کے لیے 166 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک اٹلی نے 13 اوورز میں 5 وکٹ پر 88 رن بنا لیے تھے۔ آج 2 اور میچ کھیلے جائیں گے۔ گروپ B کے تحت سحپہر 3 بجے کولمبو میں سری لنکا کا مقابلہ زمبابوے سے، جبکہ گروپ D میں شام 7 بجے چنئی میں افغانستان کا کینیڈا سے ہوگا۔ اس دوران ICC T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے کے لیے 8 ٹیموں نے اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ ان میں گروپ 1 میں بھارت، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے شامل ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی خطے جنوب کو بااختیار بنانے کے وسیلے کے طور پر AI کو سبھی کے لیے دستیاب کرائے جانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کی موجودگی میں نئی دلی میں انڈیا AI امپیکٹ سمٹ 2026 کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے اخلاقی اور سب کی شمولیت والی مصنوعی ذہانت کے لیے مانو نظریے کا اعلان کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ AI سے دنیا کو اسی صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب اسے دوسروں کو بھی دستیاب کرایا جائے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں نے بھارت کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی ستائش کی ہے۔ بہار کے مونگیر ضلع میں آخری مسلح مانوازوں کی خود سپردگی کے بعد بہار ریاست کو نکسلیوں سے پاک قرار دیا گیا ہے اور مردوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں سپر 8 مرحلے میں کھیلنے والی ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔